یہ تھے جناب قاری قمرالزماں صاحب جھوا پلاسی جو آپ کے سامنے نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ میرے دوستو آئیے، اب انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے۔ جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں حضرات، وہ شخصیت کی تاریخ بڑی مشکل سے فراہم ہوا کرتی ہے۔ میں یہ بات پوری امانت داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حضرت والا کی مسلسل خطاب نہ ہو۔ میرے دوستو، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت حضرت ہمارے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میرے دوستو، میں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت والا صرف اور صرف ایک مولانا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک طرف مولانا کا خطاب ہے تو دوسری طرف چترویدی کا خطاب ہے۔ میرے دوستو، چترویدی کا خطاب اسی شخصیت کو ملتی ہے جس کو ہندو مت کی 4 کتابیں رگ وید، اتھر وید، سام وید اور رگ وید کا علم ہوتا ہے، لیکن حضرت والا تو کئی مذہبی کتابوں کے ورق گردانی کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے حضرت والا کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ میں جتنی تعریف کروں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آئیے، میں بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، دل خیر آبادی کے چھوٹے سے کلام کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں۔ فیاض راہی صاحب، توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں، دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں۔ سب مل کر یہاں چھپر اٹھاتے تھے، سب مل کر چھپر اٹھاتے تھے یہاں، پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں۔ مندروں میں کیرتن اور گونجے مسجد میں اذان، مندروں میں کیرتن گونجے مسجد میں اذان، اپنی اپنی عبادت تو بھی کر میں بھی کروں۔ آئیے حضرات، آخری شعر کے ساتھ آپ کے خطیب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیری رات ہے، اندھیری بات ہے، اندھیری رات ہے، اندھیری بات ہے، حضرت والا مائک ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ جس سے میری مراد حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر قاسمی چترویدی، ڈائریکٹر ایجوکیشنل۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک۔ اس کو رکھ دیجیے۔ کس کی؟ کہاں اوپر جاتا؟ بڑی والی مائک میں اس کی آواز الگ ہے۔ اچھا، اوپر اس کا کنیکشن ہے، اس کا نہیں ہے؟ دونوں کا ہے، دونوں کا ہے نا؟ آپ ہی کا کنیکشن صرف الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ تعلیمی پروگرام ہے، اسٹیج پر بڑی شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت مفتی صاحب اور حضرت قاری صاحب، اور آپ میں سے بہت سے لوگ تعلیم سے جڑے ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں قاری احمد صاحب کو کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں تعلیم پر کافی محنت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ یقیناً تعلیم ہی ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک مہان لیڈر نیلسن منڈیلا، 40 سال تک اس کو جیل میں رکھا گیا۔ جب جیل سے باہر آیا تو اس وقت انہوں نے کہا، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world۔
تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عبادات اور عقائد کو بیان کرنے سے پہلے تعلیم کے عنوان کو پیش کیا، اور اللہ نے آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلا پیغام اور میسج بھیجا وہ تعلیم کا پیغام اور میسج تھا۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ آج جو ہمارے لوگ اور ہم سب اتنی غربت میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہے، خصوصاً امت مسلمہ پوری دنیا میں، عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ جو تعلیم ہمیں چاہیے ہم وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مائیں بہنیں ہماری یہاں بیٹھی ہوئی، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں میں تعلیم کا شعور پیدا کریں، ان بچوں کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں، ان بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کیجیے۔ میری خواہش ہے کہ ہر گھر سے بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ دلی پنجاب کے بجائے ہمارے بچے اسکول، مدرسہ، مکتب میں نظر آنا چاہیے۔ ابھی بہار سرکار، بہار کے اندر الیکشن کمیشن نے ابھی ریویو انسپیکشن کا جو آرڈر دیا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو اس فارم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بھر بھی نہیں سک پا رہے ہیں کہ کہاں پر کیا بھرنا ہے، کیا نہیں بھرنا ہے۔ تو یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں۔ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیجئے تاکہ وہ بچہ، چاہے وہ سرکار کے طرف سے ہو یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا پولیس تھانے سے ہو یا ارریہ سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھر میں کوئی فارم پہنچے تو بچہ آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بھر کر اس کو سبمٹ کر سکتا۔ آج تلواریں لٹکی ہوئی ہے آپ کے ووٹر لسٹ پر، آپ کے نام پر۔ ممکن ہے 4 لوگ BLO BLA BLO یہ نومینیٹ کیے گئے، 4 لاکھ اپوائنٹ کیے گئے، ان میں سے بہت سے وہ بھی ہیں جو نان مسلم ہیں۔ ممکن ہے ان کے ذریعے سازش رچی جا رہی ہو، آپ کے ناموں کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خود سے اپنے آپ اس فارم کو بھر کر آپ ان کے ہاتھ میں دیجئے۔ یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی؟ جب ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا۔ اسی لیے کہ آج کا بچہ کل کا گارجن بنے گا۔ آج کا ہمارا معصوم بچہ، آج کی سماج کی بچیاں کل چل کر گھر کی ماں بنے گی، گھر کی ذمہ دار بنے گی۔ اسی لیے تعلیم ایک بہت ضروری راستہ ہے، بہت امپورٹنٹ راستہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے دنیا کی ذلیل اور رسوا قوم نے ترقی حاصل کی۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، واقعہ نہیں بلکہ زمینی سچ ہے۔ 2000 سال تک ایک قوم جو غلام تھی، 2000 سال تک غلام رہی وہ قوم، ذلت کی زندگی، ان کے پاس کوئی بستی، کوئی جگہ نہیں تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اور قرآن نے ان کو مغضوب بھی کہا، اور قرآن میں اللہ نے ان کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، لیکن اس وقت وہ 2000 کی غلامی کرنے والی قوم اس وقت پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے۔ 2000 سال تک ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی پاور نہیں، لیکن اس وقت کرسی پر بیٹھ کر
وہ سپر پاور طاقت کو بھی جھکاتی ہے وہ قوم، اور اس وقت کرسی پر بیٹھ کر آپ کے ہر گھر کے اندر انہوں نے اپنی ایجاد کی بھی چیزیں پہنچا دی۔ وہ کون سی قوم؟ وہ یہودی۔ زیادہ تعداد نہیں ہے اس قوم کی، صرف 1.5 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، اور آپ کتنے ہیں مسلمان؟ 1.5 ارب سے زیادہ، 2.25 ارب، 2 ارب، اور ادھر 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ، اور 2 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 200 کروڑ ملا کر 2 ارب ہوتا ہے۔ 100 کروڑ کا 1 ارب، پھر 100 کروڑ کا 1 ارب، 2 ارب مسلمان ہیں ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں، اور وہ کتنے ہیں؟ ماتر 1.5 کروڑ۔ اچھا، کب سے وہ محنت کر رہے ہیں؟ انہوں نے 1948 سے محنت شروع کی اپنے بچوں پر۔ 1948 سے پہلے ان کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ نوجوانوں ذرا غور سے سنیے گا، میں کل نہیں آؤں گا، میں کل نہیں ملوں گا، نہ مفتی صاحب ملیں گے، نہ قاری صاحب ملیں گے، نہ یہ نورانی محفل ملے گی آپ کو سننے کو۔ اسی لیے ذرا غور سے سنیے گا، تاریخی اور ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ 1948 میں اس کو ایک جگہ دی گئی، کہاں؟ فلسطین میں، جس کو ابھی اسرائیل بولتے ہیں۔ 1948 سے پہلے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، اس کو ہر کوئی مار کر بھگاتے تھے، ارے بھگاؤ اس کو، یہاں سے ہٹاؤ، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جب انہوں نے محنت کی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم کب تک ذلیل ہوتے رہیں گے، ہم کب تک بھاگتے رہیں گے، ہم کب تک مار کھاتے رہیں گے۔ 6 لاکھ یہودیوں کو in one time has been burned، گیس کے چیمبر میں ڈال کر ایک ٹائم پہ 6 لاکھ یہودیوں کو جلایا جاتا تھا جرمنی کے ہٹلر نے۔ لیکن آج وہ قوم اتنی طاقتور ہے کہ امریکہ کا سپر پاور طاقت کا سب سے بڑا مہان ویکتی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک طرف ذلیل اور رسوا قوم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے رول ماڈل، وہ ہمارے رول ماڈل کبھی نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے رول ماڈل نہ تھے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمین پر، زمینی سطح پر اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ دکھتا ہے۔ زمین پر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا اچھا نتیجہ اس کو ملے گا۔ کوئی ہندو اگر اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا اچھا پھل ملے گا۔ زمین پر اگر کوئی غیر مسلم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، اگرچہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کو نیکی نہیں دی جائے گی، کیونکہ مرنے کے لیے نیکی اور پنیہ حاصل کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کا اچھا رزلٹ اس کو ملتا ہے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو ہمیشہ لڑتے مٹتے، ہم کو ہر کوئی مارتا ہے، پیٹتا ہے، ہم کیسے پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں؟ تو ان کے جو بڑے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر اس ذلت سے اگر کوئی تمہیں باہر نکال سکتا ہے، اس غریبی سے باہر نکال سکتا ہے تو وہ قرآن کریم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن پر ریسرچ کرو۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو اس انداز میں ریسرچ نہیں کیا جیسے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک، ایسے نہیں۔ انہوں نے جو آیت جب نازل ہوئی ہے اس حساب سے انہوں نے اس پر ریسرچ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ I want to first message from the sky to the world, I want to explain, I want to know۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو آسمان سے زمین پر، سنیے محترم چینلز والے صاحب، آپ لوگ اگر ایسے بات کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کا چینل پھر گروتھ نہیں کرے گا۔ یا تو سنیے، نہیں اگر بات کرنی ہے تو باہر اطمینان سے جا کے کیجیے، میرا دماغ منتشر ہو جاتا۔ پھر
تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جو پہلے آسمان سے زمین پر جو میسج آیا قرآن کا، ہم اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ڈھونڈو لاؤ، لائی گئی چیزیں، قرآن کریم پیش کیا گیا اور ترتیب سے کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی سورت کب نازل ہوئی، جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنے حساب سے انہوں نے ریسرچ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا پیغام جو ہے قرآن کا، اللہ نے جو محمد رسول اللہ پر اتاری ہے وہ وہی ہے اقرا، پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ اقرا، اسلام تو عبادت کے تعلق سے زیادہ جانا جاتا ہے نا، اسلام میں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، اس سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ نہیں ہے، نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، روزہ ضروری ہے، کتب علیکم الصیام، ان چیزوں سے اسلام زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ عورت ہے تو پردے میں رہیں گی، بس ان چیزوں میں زیادہ۔ تو یہ اقرا، اللہ نے اقرا کیوں اتارا؟ پہلے اللہ کو تو یہ اتارنا تھا قل هو اللہ احد، کہ نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، اقرا، اے محمد کہہ دینا پڑھو، اقرا، پڑھیے، آپ تعلیم حاصل کیجیے۔ تو انہوں نے یہاں سے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی جہاں تھے اس جگہ پر اسکوپ بنانا تھا، اس جگہ پر نالج کو عام کرنا تھا، اللہ کی ذات کو پڑھوانا مقصود تھا، تعلیم کو عام کرنا مقصد تھا۔ تو تعلیم کے ذریعے سے ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ رزلٹ کہاں سے لیا؟ آپ کے قرآن سے۔ کون؟ یہودی، جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا، قرا یقرو کے معنی آتے پڑھنا، پڑھنا، اقرا مطلب پڑھو، پہلے امر ہے۔ جسٹ ریڈ، اسٹڈی، ایجوکیٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اقرا، پڑھیے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے سے ہی، تعلیم حاصل کرنے سے ہی کام بن سکتا ہے۔ انہوں نے آگے نہیں پڑھا اقرا بسم ربک الذی، بسم ربک الذی، اس کو نہیں پڑھا، کیونکہ اس کو پڑھا اپنے رب کے نام سے پڑھو، لیکن جو عقیدہ رب کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا، وہ عقیدہ یہودیوں کا نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ یہودی وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت داؤد کو مانتے، حضرت سلیمان کو مانتے، حضرت ابراہیم کو مانتے، بلکہ ابھی باضابطہ یونائٹیڈ عرب، یہ جزیرۃ العرب کے تمام عرب کمپنی، عرب ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنایا، ابراہم الائنس۔ حضرت ابراہیم کو سب مانتے ان کے نام پر، وہ ایک سیاسی بات ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، بڑا لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ تو وہ بھی مانتے، لیکن انہوں نے آگے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ بس ہم اقرا کو لیتے، اللہ کا قرآن کہتا اور یہ فائنل سموِدھان ہے۔ وہ بھی مانتے اس بات کو کہ خدا کا قرآن فائنل سموِدھان ہے اور اللہ کہتا ہے کہ پڑھو۔ اسی دن سے انہوں نے تعلیمی ادارے بنانے شروع کیے، تعلیمی ادارے اسی دن سے، اسکول، کالج، میڈیکل کالج، ٹریننگ کالج، تعلیمی ادارے اپنے حساب سے انہوں نے بنانے شروع کیے، اور ان تعلیمی اداروں کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی، تقریباً 18 سے لے کر 38 چھوٹی چھوٹی تنظیم ہے، جماعت ہے، یہودیوں کے بیچ میں، جو تعلیم پر کام کرتے ہیں اپنی جیب سے۔ اگر 50 پاؤنڈ وہ لوگ کماتے ہیں مہینے میں، تو ان میں سے کم 10 پاؤنڈ وہ اپنے ان تنظیموں میں دیتے، اور ان تنظیموں کے ذریعے سے تعلیمی ادارے چلائے جاتے۔ تب سے 1948 سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں محنت شروع کی۔ 1948 سے آج تک زیادہ وقت نہیں ہوتا، 76-77 سال کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی جب سے ہمارا بھارت آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک ہمارے ملک ہندوستان میں تو زیادہ کچھ نہیں کر پائے یہ کرپٹ نیتا لوگ، لیکن انگریز نے پچھلے 70 75 76 سال میں پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ یہودی جو غریب تھے، غلام تھے،
ہمیشہ مغضوب علیہم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہیں، یہ کبھی بھی عزت دار قوم نہیں ہو سکتی۔ خدا کا قرآن ہے، خدا کا قرآن کہتا۔ لیکن انہوں نے تعلیم پر اتنی محنت کی کہ پوری دنیا کا سروے، آج اگر دنیاوی ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، آپ کا بھارت ٹیکنالوجی کہاں سے خریدتا ہے؟ اسرائیل سے خریدتا۔ تیل پٹرول کہاں سے خریدتا ہے؟ جزیرۃ العرب سے خریدتا ہے، اور سب سے زیادہ ایران سے خریدتا۔ ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو آج بھارت میں، یہ سب یہودیوں سے لیا جاتا ہے، اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم کے میدان میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا